بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے 2 سبق تمہیدات کے بارے میں تھے کہ علم میراث کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کی فضیلت اور اس کا واضح کون ہے۔ کسی بھی علم شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ پہلے والے 2 اسباق کے اندر ذکر ہو چکی۔ آج ہم اس علم میراث کو شروع فرما رہے ہیں اور اس کا سب سے پہلا سبق حقوق اربعہ، یعنی وہ 4 حقوق جو ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کا جسد اس دنیا میں پڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس خالد کو خالد نہیں کہتے بلکہ میت کہتے ہیں۔ جب تک روح اور جسم دونوں کا مجموعہ تھا تو وہ خالد بھی تھا، وہ آصف بھی تھا، وہ ابو بکر بھی تھا، وہ عمر بھی تھا، وہ زید بھی تھا۔ لیکن جوں ہی روح کا تعلق جسم سے چلا گیا تو اب وہ صرف جسد رہ گیا تو اس کو میت کہا جاتا ہے۔ تو جوں ہی روح چلی جاتی ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے میت۔ تو اس میت کا جو مال ہوتا ہے، مال میت کے ساتھ 4 حقوق بالترتیب تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی ابھی جوں ہی سانس چلی گئی یہ انسان فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد 4 حقوق بالترتیب مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلا تجہیز و تکفین علی وجہ السنہ، سب سے پہلے اس حق کو ادا کرنا ہوگا میت کے مال سے۔ دوسرے نمبر پر آنا ہوگا ادائیگی قرض اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے۔ تیسرا نمبر ہوگا اجرائے وصیت الثلث مال، اور چوتھے نمبر پر آئے گی پہلے اس کو ادا کریں گے، دوسرے نمبر پر اس کو ادا کریں گے، تیسرے نمبر پر اجرائے وصیت الثلث مال کریں گے، اور چوتھے نمبر پر جو مال بچے گا وہ جو ورثاء ہیں ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اب جو سب سے پہلا نمبر ہے تجہیز و تکفین علی وجہ السنہ، جو ہی انسان فوت ہو گیا ابھی اس کا جسد جو اس دنیا میں پڑا ہوا ہے اس کی تیاری کرنی ہے آخرت کے سفر کی۔ اور وہ تیاری میں کیا آتا ہے؟ اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہوگا، غسل کا انتظام کرنا ہوگا، اور غسل کی جو بھی چیز ضرورتیں پڑتی ہیں اسی کے اپنے مال سے وہ لگائی جائیں، اور پھر اس کے لیے کفن خریدا جائے، اور کفن بھی علی وجہ السنہ، سنت کے مطابق دونوں چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، عدد میں بھی اور قیمت میں بھی۔ یعنی جس طرح کا لباس وہ دنیا میں پہنا کرتا تھا، جس قیمت والا لباس، اسی قیمت والا کفن خرید کر اس کو پہنایا جائے۔ اور عدد کے اعتبار سے مرد کو 3 کپڑے پہنائے جائیں، نہ اس سے زیادہ کیا جائے نہ اس سے کم کیا جائے، اور عورت کے لیے 5 کپڑے خریدے جائیں، نہ اس سے کم کیے جائیں اور نہ اس سے زیادہ کیے جائیں۔ یہ ہوگا سب سے پہلا تجہیز و تکفین علی وجہ السنہ۔ اس کو دفن کرنے تک جتنا خرچہ آتا ہے وہ اس میت کے مال میں سے ہی کاٹا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی احسان کے طور پر کوئی بیٹا، کوئی بھائی، والد، کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو وہ اس کا اپنا احسان ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے وہ جو میت کا مال ہے اسی میں سے یہ خرچہ پہلے کاٹا جائے گا۔ نمبر 2 ادائیگی قرض، اس کو دفنا کر ہم واپس آ گئے، اب اس کا جتنا مال بھی پڑا ہوا ہے سب سے پہلے قرض ادا کیے جائیں، اور قرضہ ادا کرنا نہایت ایک ضروری عمل ہے۔ ایک روایت ذہن میں یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کے اوپر آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو پھر رک گئے، کہا اس کے اوپر قرضہ ہے، جب تک اس کی قرضے کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں نماز نہیں پڑھاتا۔ تو ایک صحابی نے کہا اس کا قرضہ میں ہی ادا کروں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد قرض کا ادا کرنا ہوگا اسی میت کے مال سے۔ اور تیسرے نمبر پر اجرائے وصیت الثلث مال، ورثاء کے درمیان
اس مال کو تقسیم کرنے طریقہ کو تقسیم کرنے سے پہلے میت نے اگر کوئی وصیت کی تھی، مثلا میرے مال میں سے عمیر کو اتنا حصہ دے دینا، اب اگر اس نے کہا تھا کہ بھئی 30,000 دے دینا، تو اس کے پاس جو طریقہ چھوڑ کر گیا ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے، تو چونکہ وہ تیسرا حصے سے بھی تھوڑا کم بن رہا ہے تو اس وجہ سے وہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے کہا تھا کہ بھائی میرے مال میں سے عمیر کو 40,000 دینا، 40,000، اور وہ طریقہ چھوڑ کر گیا ہے 1,00,000 روپیہ، تو اگر 40,000 دیتے تو یہ تیسرے حصے سے بڑھتا ہے، تو ہم اس 1,00,000 کو 3 میں تقسیم کر کے 33,333 روپے عمیر کو دے دیں گے، اور بقیہ جو بچے گا وہ پھر تقسیم کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، جو ان تینوں عمل کے بعد جو مال بچ جائے گا، تجہیز و تکفین سے بھی بچ جائے گا، ادائیگی قرض کے بعد بھی بچ جائے گا، اجرائے وصیت کے بعد بھی بچ جائے گا، تو وہ بقیہ مال ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا